الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ حضرات، بس ایک دن باقی ہے کہ جو ہمارا منتظر تھا وہ آنے والا ہے۔ افق آسمانی پر ہلال ماہ رمضان طلوع ہونے والا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ پوری کتابیں، ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے فضائل پر، اس کے برکات پر، اس کی نوادر احادیث ہمیں بیان کرتی ہیں کہ فضائل ماہ رمضان کیا ہے اور برکات ماہ رمضان کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس ماہ رمضان کا تعارف صرف چند لفظوں میں کرایا ہے اور وہی سب سے جامع تعارف ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سب سے جامع تعارف یہ ہے۔ ہم کہیں روشنی بکھری ہے، اجالا پھیلا ہے، تاریکی مٹ گئی ہے، لوگ بیدار ہو گئے ہیں، انسان اپنے کام کاج میں مصروف ہو چکے ہیں، چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکل گئیں، جانور اپنے اپنے مٹوں سے نکل گئے، ہر طرف زندگی کی ہمہ ہمی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے کہی۔ ان تمام باتوں کو سمیٹ کر اگر ایک جملے میں کہنا ہو تو کیا کہا جائے گا جانتے ہیں؟ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ہم نے جب کہا کہ سورج طلوع ہو گیا تو ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں۔ سورج طلوع ہوا، چادر شب سمٹ گئی، سورج طلوع ہوا، رات کی بساط لپٹ گئی، سورج طلوع ہوا، اجالوں کا زمانہ آ گیا، سورج طلوع ہوا، تاریکیاں اور اندھیرے خود بخود ختم ہو گئے، سورج طلوع ہوا، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ تو سورج طلوع ہونے کے یہ سب آثار ہیں، اس کے نشانات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح قرآن نے فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو ہدایت آئی، قرآن نازل ہوا تو باطل کا دور ختم ہوا، قرآن نازل ہوا تو حق کا پرچم لہرانے لگا، قرآن نازل ہوا تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، قرآن نازل ہوا تو نزول قرآن کے صدقے میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، قرآن نازل ہوا تو شیطنت کی مکاریاں دم توڑنے لگیں، قرآن نازل ہوا تو ہدایت کے راستے کھل گئے، قرآن نازل ہوا تو ہر اہل حق کے دل میں عبادت اور اطاعت کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ یہ ساری چیزیں جو احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہیں کہ رمضان میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سب قرآن کے نزول کی آثار اور علائم اور فیضان و برکات ہیں۔ یہ پورا ماہ رمضان اور عید فطر، شکرانہ عید، سب نزول قرآن کا سیلیبریشن ہے، اس کی یادگار ہے۔ میں نے کئی مواقع پر کہا کہ اسلام پاکیزہ یادگاروں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ اس بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن، اسلام، دین خداوندی پاکیزہ یادگاروں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کو برقرار رکھتا ہے اور اس کو عروج و ارتقاء عطا فرماتا ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ یہ یادگار ہے۔
یہ رمضان کیا ہے؟ یہ یادگار ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ یہ یادگار ہے. یہ نماز عید فطر کیا ہے؟ یہ یادگار ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ یادگار ہے. حج کے جو مناسک کیا ہیں؟ یادگار ہے. یہ طواف، یہ سعی صفا و مروہ، یہ رمی جمرات، یہ وقوف عرفات، یہ سب یادگار ہیں. تو یادگار کو اسلام مٹاتا نہیں ہے بلکہ صالح یادگار کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. تو جو پاکیزہ یادگاریں ہیں وہ یادگاریں جو اپنے اسلاف سے کرام سے قریب کرتی ہیں، جو یادگاریں جو دلوں میں شمع الہی جلاتی ہیں، وہ یادگاریں جو ذکر الہی سے قریب کرتی ہیں، وہ یادگاریں جو قرب الہی کا شوق پیدا کرتی ہیں، اور وہ یادگاریں جو انبیاء کرام سے ہمیں منسلک اور متصل کرتی ہیں، وہ یادگاریں باقی رکھنی چاہیے، انہیں ختم کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جیسے شب معراج النبی ہے، شب عید میلاد النبی ہے، یہ سب یادگاریں ہیں. بزرگوں سے قریب جب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے، ان کی قربانیاں یاد آئیں گی، ان کا ایثار یاد آئے گا، ان کا دعوت الحق یاد آئے گا، ان کا جذبہ شوق فراوان عشق خداوندی یاد آئے گا. اور پھر اس کے بعد دل میں ایک شعلہ سا لپکے گا جو باطل کے خس و خاشاک کو خاکستر کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ماہ رمضان آنے والا ہے. ماہ رمضان میں جو خاص چیز ہے وہ دن کا روزہ ہے، رات کی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کا مہینہ رکھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، من صام رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے گناہ ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو ماہ رمضان میں قیام اللیل کرے، رات کو نوافل ادا کرے، کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو پہلے ہو چکے ہیں. اس میں شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب، دو الفاظ ہیں. ایمان کے ساتھ کام ہونا چاہیے. روزہ رکھو تو ایمان کے ساتھ، نماز پڑھو تو ایمان کے ساتھ. اور دوسرا لفظ احتساب. احتساب کا مفہوم ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ گن گن کر، یعنی گنتی ہونی چاہیے، آج 28 ہے، 27 ہے، 26 ہے، 25 ہے، 29 ہے، 30 ہے، گن کر. یہ ایک عام مفہوم ہوا. اور زیادہ گہرا مفہوم یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، دکھاوے کے لیے نہیں. عام طور سے آج کل بڑی تیزی کے ساتھ ایک چیز وائرل کی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کے یہ جسمانی فوائد ہیں، یہ طبی فوائد ہیں. اس نیت سے روزہ کبھی مت رکھنا. اس کے لیے ڈائٹنگ کی جا سکتی ہے، روزہ نہیں ہے. شاید بلکہ حقیقتاً نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جو روزہ اس لیے رکھا جائے گا کہ ہمارا بدن چست درست رہے. طبی فوائد کے لیے نہ اللہ کا تصور ہوگا، نہ ایمان کا تصور ہوگا، نہ ثواب کا تصور ہوگا، نہ جنت کا تصور ہوگا. طبی فوائد کے لیے، بدن کی طاقت کے لیے روزہ رکھا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ کے لیے رکھے، احتساب اللہ کے لیے، ثواب کی نیت سے کہ ہم کریں گے تو اللہ ثواب دے گا، اللہ کے لیے ہم کریں گے، تب اس کے گناہ معاف ہوں گے. یہ ٹھیک ہے کہ روزہ رکھنے کے یہ ثواب بھی ہیں، اور روزہ رکھنے کے یہ فوائد بھی ہیں، روزہ رکھنے کے یہ ثمرات بھی ہیں کہ بدن بہتر ہو سکتا ہے، جسم کے اندر جو زہریلے جراثیم ہوتے ہیں سال بھر تک طرح طرح کی غذائیت کے ذریعہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. جو 24 گھنٹہ، 15 گھنٹہ اور 20 گھنٹہ اور 22 گھنٹہ کا جو روزے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعہ جو فالتو چربیاں ہوتی ہے بدن کی وہ گل جاتی ہیں. یہ سب فوائد اور ثمرات ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟
ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے اور ثواب کی غرض سے روزہ رکھیں گے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ماہ رمضان میں قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے ثواب کی غرض سے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو مقصد درست بنائیے. دوسروں کو مائل کرنے کے لیے تو بتلایا جا سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو یہ ثواب ہے، لیکن اپنوں کے لیے یہ نہیں ہے. اپنوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. اور کتنا راضی ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت ہی زاہد اور عابد اور مرتاز اور فقی اور مفسر اور محدث صحابی رسول ہیں. کثیر الروایات ہیں، بکثرت روایتیں ان سے تمام کتب احادیث میں مروی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاعمال عند اللہ عز وجل سبعون، عملان موجبان وعملان بامثالہما وعمل بعشر امثالہ وعمل ب700 وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل. فاما الموجبان فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزي أشرا، ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته. الدرهم ب700 والدينار ب700 والصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل. رواه الطبراني والبيهقي والحبان في صحيحه. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال 7 قسم کے ہوتے ہیں، 7 قسم کے اعمال ہوتے ہیں. 2 قسم کے اعمال وہ ہیں جو واجب کرتے ہیں، لازمی قرار دیتے ہیں، یا تو جنت یا دوزخ. 2 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ یا تو جنت ملے گی یا دوزخ، یہ لازمی ہے، یقینی ہے. پھر فرماتے ہیں وعملان بامثالہما، 2 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ 1 کے بدلے 1، 2 کے بدلے 2، 3 کے بدلے 3، جتنا کرو گے اتنا ملے گا. پھر فرمایا کہ ایک عمل وہ ہے کہ 10 گنا ثواب ملے گا، 10 گنا ثواب. ایک قسم کا عمل وہ ہے کہ 700 گنا ثواب ملے گا، اور ایک قسم کا عمل وہ ہے کہ اس کی جزا صرف اللہ جانتا ہے، جتنا چاہے دے دے. کتنے ہوئے؟ 7. 2 قسم کے اعمال وہ ہیں کہ واجب کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، یا تو جنت یا دوزخ، 2 ہو گئے. 2 قسم کے اعمال وہ ہیں کہ برابر برابر ملے گا، یا ثواب یا عذاب، 4 ہو گئے. تیسری قسم کا عمل وہ ہے کہ 10 گنا ثواب ملے گا، یہ 5واں حصہ ہو گیا. چھٹا یہ ہے کہ 700 گنا ثواب ملے گا، اور 8ویں قسم کا عمل یہ ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ثواب دے گا. اب اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مرنے کے بعد اللہ سے اس عالم میں ملا کہ موحد تھا، مومن تھا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، مومن تھا، موحد تھا، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی، اس کو یقینی جنت ملے گی. فرمایا جو شخص اللہ سے اس عالم میں ملا کہ وہ مشرک تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا تھا، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، یقیناً وہ جہنم میں جائے گا. یہ 2 قسمیں ہو گئی جو واجب کرنے والی ہیں، لازمی قرار دے دے گی. اب پھر 2 قسمیں کہ برابر برابر ملے گا. وہ یہ کہ کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کر لیا، نیکی کا ارادہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، تو 1 نیکی کا ثواب ملے گا. کسی شخص نے برائی کی تو 1 برائی کی سزا ملے گی. 4 قسمیں ہو گئی. اب 5ویں قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ پانچویں قسم یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، ارادہ کیا تو 1 ثواب، اور نیک عمل کر لے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کوئی شخص صدقہ کرے، اپنے مال کا صدقہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، مسجد میں دے دیا ہے، مدرسے میں دے دیا ہے، غریب کی شادی میں دے دیا ہے، کسی غریب کے علاج کے لیے دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، خانقاہ میں دے دیا ہے، دین الہی میں دے دیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 700 گنا ثواب ملے گا۔ جیسے کہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ کرنا اس طرح ہے کہ زمین میں ایک دانہ ڈالا جائے، اس میں سے 7 بالیاں ہوں گے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے بقدر 700 دانے ملے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ 7ویں قسم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 7ویں قسم روزہ ہے، روزہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے۔ تو روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا فِی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، بہت سارے گیٹ، 7 گیٹ ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تقریبا فہم کے لیے 7 کی بات کی گئی ہو، 7 ابواب کی بات کی گئی ہے۔ ایک گیٹ کا نام کیا ہے؟ باب الریان، گیٹ پر لکھا ہوگا باب الریان۔ ریان کے معنی ہوتا ہے سیراب ہونے والا، اتنا پیے کہ پیٹ بھر جائے، اب زیادہ پینے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے کہ پلانے والا پلائے تو کہیں نہیں اب پیٹ بھر گیا، اب بس کیجیے، ایسے کو کہتے ہیں ریان۔ تو ایک گیٹ کا نام ہے باب الریان، ریان گیٹ۔ لا يدخل منها الا الصائمون، اس گیٹ سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، یہ خاص روزہ داروں کے لیے گیٹ ہوگا۔ نماز پڑھنے والوں کا گیٹ یہ، حج کرنے والوں کا گیٹ یہ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا گیٹ یہ ہے، صدقہ کرنے والوں کا گیٹ یہ ہے، اور ایک گیٹ ہوگا جس کا نام ہوگا باب الریان۔ جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو باب السلام وغیرہ ہے نا نام، الگ الگ گیٹ کا نام ہے، تو جنت کے گیٹ کا نام ہے باب الریان۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار چلے جائیں گے سب جنت کے اندر تو اعلان کرنے والے اعلان کریں اور کوئی روزے دار ہے میدان محشر میں؟ جب کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی نہیں بچے گا روزے دار میدان محشر میں، تو گیٹ بند کر دیا جائے گا، اب اس میں سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا مقام ہے روزے دار کا، کیا درجہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو دیا ہے کہ ایک مخصوص گیٹ ان کے لیے کر دیا ہے۔ آؤ میرے بندو، تم نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کھانا میرے لیے چھوڑا، پینا میرے لیے چھوڑا، بیوی سے ترک تعلق میرے لیے کیا، حرام سے اجتناب میرے لیے کیا، اب میں خود اپنے دست مبارک سے ان کی نیکیوں کا بدلہ صلہ دوں گا، انعام دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب
فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے کہ اللہ نے کہا، وہ کہتے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ ابن آدم یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ سراسر میرے لیے ہے۔ اس کا اپنا ذاتی مقصد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ کی اس لشکریوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کوسی اجلال سے ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں میرے فلاں بندوں کو فلاں چیز کا ثواب دے دو، فلاں بندوں کو ثواب دے دو، فلاں بندوں کو یہ ثواب دو، فلاں بندوں کو یہ ثواب دو۔ اور جب روزے دار کا نمبر آئے گا، ٹھہر جاؤ فرشتوں میں خود اس کا ثواب اور بدلہ دوں گا۔ کیا شان ہے روزے دار کی، اللہ خود اپنے دست مبارک سے اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال شاید آپ لوگ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھیں تو سپاہی ایک ہاتھ میں تلوار لیتا تھا، ایک ہاتھ میں ڈھال لیتا تھا۔ وہ چمڑے کی ہوتی تھی یا لوہے کی ہوتی تھی۔ تلوار سے حملہ کرتا تھا، کاندھے پہ ترکش ہوتا تھا، پھر کمان لٹکی ہوتی تھی، بھالا بھی ایک ہاتھ میں کبھی کبھی ہوتا تھا، کبھی تیر چلاتا تھا، کبھی بھالا مارتا تھا، کبھی تلوار چلاتا تھا، اور ایک ہاتھ میں ڈھال کہ جب دوسرا حملہ کرتا تھا تو اسی ڈھال پہ اس کے وار کو روکتا تھا۔ تلوار کا حملہ ہو تو ڈھال پر روکے، تیر آئے تو اسی ڈھال پر روکے، نیزے کا حملہ ہو تو ڈھال پر روکے۔ تو ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنے والے حملے کو روکنا۔ بہت موٹے چمڑے کی کبھی کبھی ہوتی تھی، کبھی لوہے کی ہوتی تھی۔ تو ڈھال کا کام ہوتا ہے آنے والے حملے کو روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ کچھ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ تک وہاں جا کے اللہ کا ارشاد ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک اللہ کا ارشاد۔ اس کے بعد وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ کا جو لفظ آیا ہے یہ ارشاد رسول ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب کسی کے روزے کا دن ہو، جب کوئی روزہ رہے تو نہ کوئی فحش بات کہے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اسے جھگڑا کرے یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اسے گالی گلوچ نہ کرے، بلکہ کہے انی صائم انی صائم، ارے میں روزے سے ہوں، میں روزے، بھائی جاؤ، یا خود ہٹ جائے یا اسے کہ بھائی جاؤ میں روزے سے ہوں، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ اس میں دو الفاظ آئے ہیں، فلا یرفس ولا یسخب۔ رفس یرفسوں کے معنی کئی ایک ہوتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اس کو بھی رفس کہتے ہیں، یا اس عمل کی بات کرنا، جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس عمل کی بات کرنا بھی رفس کہتے ہیں۔ رفس، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، اس کو رفس کہتے ہیں۔
اور گندی بات کرنے کو بھی رفث کہتے ہیں. تو جب روزے کے عالم میں ہو تو بیوی سے تعلقات بھی نہیں جو خصوصی تعلقات ہوتے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ اس کی بات بھی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ طبیعت کا میلان اس جانب ہوگا, گناہ میں پڑنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, اس کی بات بھی نہ کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی گندی بات کسی سے بھی نہ کی جائے. گندی بات تو ہر عالم میں حرام ہے, 365 دن کی ایک ایک لمحے میں حرام ہے. فحشا کی بات, گندی بات, واہیات بات ہمیشہ حرام ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ ہو, روزے کے عالم میں انسان ہو, تو اس کی حرمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. فلا یرفس, بےہودہ بات نہ کرے, گندی بات نہ کرے, فحش بات نہ کرے. ولا یسخب, چیخے چلائے نہ. یہ نہیں کہ پھل لینے کے لیے گئے, ریٹ کو زیادہ اس نے بتلا دیا, اب چیخنا چلانا شروع کر دیا, ٹھیلا الٹ دیں گے تو مار دیں گے اور پیٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. رمضان میں سب سے زیادہ یہی سننے میں آتا ہے. اور کہیں کیا, روزہ کھل رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. روزہ کھلنے کی چیز ہے؟ عبادت ہے میاں, عبادت. کنٹرول کرو اپنے اوپر, نفس پر کنٹرول کرو, زبان پر کنٹرول کرو, خیال پر کنٹرول کرو. اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے, جھگڑے کے لیے نہیں ہے. سب سے زیادہ جھگڑا رمضان میں ہو جاتا ہے. بس آئے اور پھر دکاندار سے جھگڑا کرنا, فلاں سے جھگڑا کرنا, پڑوسی سے جھگڑا کرنا. یہ کیا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ فلا یرفس ولا یسخب, چیخے چلائے نا. آواز دھیمی ہونی چاہیے, پیار کے ساتھ گفتگو کرو. دوسرا بھی دیکھے, دوسرے مذہب کے لوگ دیکھیں, کہیں گے ہاں دیکھیے یہ روزہ ہے, کتنے پاکیزہ لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنی شریک گفتاری ان کے اندر ہوتی ہے, ان کا اخلاق کتنا بلند ہوتا ہے. پھر اس کی طرف, اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے اس کے بعد, کہ ان کا مذہب کتنا اچھا ہے, اس مذہب کے رسول کتنے اچھے ہوں گے. اس مذہب کو جس خدا نے مقرر فرمایا ہے وہ خدا کتنا بلند ہوگا. اسلام کی طرف ان کا میلان ہونا چاہیے. اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے کیریکٹر, اپنے چال چلن, اپنی زبان, اپنے احساس, اپنے خیال کو اتنا پاکیزہ بنا لو کہ لوگ اثر قبول کرنے لگیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کے عالم میں ہو, ایک تو فحش بات نہ کرے, بیوی سے بھی قربت کی بات زیادہ نہ کرے, خاص قربت, اور چیخے چلائے نہ. یسخب کا لفظ, سخب, یسخب نے چیخ چلا کے بات کرنا, کنٹرول کرو. اور اگر کوئی آدمی گالی دے, کہ تو یہ کہ خود گالی نہیں دینا, کوئی آدمی گالی دے یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا پہ تیار ہو جائے, تب بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. گالی کا جواب گالی سے نہیں, لڑائی کا جھگڑا لڑائی سے نہیں, لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں, بلکہ کیا کہنا ہے, فلیقم انی صائم انی صائم. کہہ دے ارے بھائی میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. یا تو خود ہٹ جائے یا ان سے معذرت کر لے کہ نہیں میں تم سے اس طرح کی باسی نہیں کر سکتا. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ. اللہ کے نبی جو فرما دیں بالکل سادہ سے الفاظ میں, بالکل سادہ سے لب و لہجے میں, ہر مومن کے دل کی تختی پر لکھ جاتا ہے, اس پر ایمان ہر مومن کا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بڑے موقت انداز میں تاکیدی اس حکم فرماتے تھے, اور سب سے موقت انداز کیا ہوتا ہے جانتے تھے؟ کہتے تھے والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ حضور جب یہ فرماتے تھے تو سب سے تاکیدی بات ہوتی تھی, سب سے اہم بات ہوتی تھی. تو اب جو فرمانا ہے اللہ کے نبی کو, تو اس کے لیے کیا ہے اسلوب اختیار فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دارو جھوم جاؤ اپنی قسمت پر. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, مرد مومن جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. مشک کی خوشبو سب سے زیادہ پسندیدہ مانی جاتی ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ہر صاحب ذوق اس کو لگانا چاہتا ہے اور اس سے مستفیض ہونا چاہتا ہے, حظیاب ہونا چاہتا ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے, پیٹ خالی ہوتا ہے, معدہ خالی ہوتا ہے, تو اس سے اکثر مہک ایسی آتی ہے جو ناگوار گزرتی ہے. لیکن روزے دار کی مہک ہے نا, اس کے منہ کی مہک ہے. روزے دار پیارا ہے تو اس کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں پیاری ہے.
تو حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی خوشیاں، جو اسے بالکل مگن کر دیتی ہیں، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ کہا کہ جب آدمی افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، تب بڑی خوشی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ جب اپنے رب سے ملے گا، جب اپنے رب سے ملے گا اس وقت بہت زیادہ خوش ہوگا۔ ارے دنیا میں آدمی افطار کرتا ہے تو افطار کے سامان خود مہیا کرتا ہے، گھر کی عورتیں کھانا پکاتی ہیں، باہر سے کچھ سامان آتے ہیں، یہ شربت ہے، یہ افطار کا سامان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، سب نے انسانی ہاتھ لگا ہے نا، سب انسان، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں بنائی گئی ہیں، ساری چیزیں دنیا کی ہیں۔ لیکن افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی شادمانی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے، اس لیے کہ آج اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کا ایک فرض ادا کر دیا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کی جانب سے عائد کردہ ایک فرض ادا کر دیا، اس لیے خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن اللہ سے یہ روزے دار ملے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا ہوگی، وہ انسان کے ہاتھ کی بنائی نہیں ہوں گی، وہ سب جنت کی ہوں گی۔ ہم شربت پیتے ہیں، روح افزا ہے، روح گلاب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیمو کا ہے، یہ سب دنیا کا ہے۔ وہاں کیا ملے گا؟ کوثر کے چھلکتے ہوئے جام ملے گے، جس میں تسنیم کا ذائقہ، مزاجہ من تسنیم، اس میں زنجبیل بھی ملی ہوگی، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی عنایتیں، اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، آؤ میرے بندو، آؤ، کھانا میرے لیے چھوڑا تھا نا، اب جو چاہو کھاؤ، جیسا کہو گے سب پیش کر دیا ہے، صرف دل میں خیال لانے کی دیر ہے، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں خیال آئے گا تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پانی تم نے میرے لیے چھوڑا تھا نا، ایسا مشروب عطا کروں گا، ایسا مشروب عطا کروں گا کہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کے چھلکتے ہوئے جام تمہیں عطا کروں گا۔ رات کو اٹھ کر عبادتیں تم کرتے تھے نا، اپنے چین کو، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو تم چھوڑتے تھے، میرے لیے چھوڑتے تھے۔ اب ایسا آرام ملے گا جس کے بعد کوئی تکلیف نام کی چیز بھی نہیں رہے گی۔ یہ جنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا محل ہے، یہ اس میں مساریاں لگی ہوئی ہیں، گدے بچھے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہے، جیسے چاہے آرام کرو۔ کچھ وقت کے لیے اپنی منکوحہ بیوی سے تم دور رہتے، صرف میرے لیے، میرا حکم مان کر۔ جنت کی حور تمہارے سامنے پیش ہے، جس کو کسی انسان نے کبھی چھوا بھی نہیں، کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، جو نور سے پیدا کی گئی ہے، جس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی اس کی شریک و صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ سب روزے دار کے لیے نعمتیں اللہ نے مہیا فرمائی ہیں۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان آنے والا ہے، جو تقاضا ہے روزے کا، اس تقاضے کے ساتھ روزہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ کو متقی بننا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بننا۔ روز اپنا جائزہ لیا کیجئے، روزہ رکھا، دن بھر روزہ رکھا، تقوی آیا کہ نہیں؟ اپنے دل کو ٹٹولا کیجئے، روز ٹٹولیے اپنے ذہن کو، اپنے خیال کو، اپنے دل کو، اپنے احساس کو، اپنے وجدان کو، اپنے شعور کو، اپنے ارادوں کو ٹٹولیے، تقوی آیا کہ نہیں؟ اگر تقوی آیا تو آپ کا روزہ کامیاب ہے، ورنہ بیکار ہو جاتا ہے۔
صرف بھوکے رہنے کا، صرف پیاسے رہنے کا، صرف بیوی سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا روزہ ڈھال ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث سنائی۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یہ عذاب سے بچاتی ہے، اللہ کے قہر سے، عذاب سے بچاتی ہے، جب تک کہ اسے انسان فسق کے ذریعہ اور جھوٹ بول کر اور غیبت کر کے پھاڑ نہ دے۔ ایک ڈھال ہے مگر پھٹی ہوئی ہے، ڈھال ہے ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں شگاف ہے، تو کیا وہ مؤثر ثابت ہوگی؟ سنسناتا ہوا دشمن کا تیر آئے گا، اس سے پار ہو کر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، زخمی کر دے گا۔ تو ڈھال اسی وقت کارآمد ہے جبکہ صحیح سالم ہے، اگر پھٹی ہے، اگر ٹوٹی ہے تو وہ کامیابی نہیں دے سکتی، آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، سالم نہیں رکھ سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی غیبت نہ کرے، آدمی برائی نہ کرے، تب یہ ڈھال جو روزہ ہے، روزہ جو ڈھال ہے وہ محفوظ رہے گی اور آپ کو عذاب سے بچائے گی۔ اور اگر جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، برائیاں کر کے ہم نے ڈھال کو پارا پارا کر دیا ہے، چاک در چاک کر دیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جھوٹ کی عادت کو بالکل ترک کیجیے، برائی کا لفظ آنے نہ پائے۔ رات کا وقت جتنا اللہ میسر فرمائے عبادت میں گزاریے۔ گھومنے پھرنے والا، گپ شپ کرنے والا میدان ختم کیجیے۔ رات بھر جاگنا بڑی اچھی بات ہے، رات بھر جاگنا بہت اچھی بات ہے۔ شب بیداری اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ رہا ہے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صلحاء سب کے سب رات کو پڑھا کرتے تھے۔ وَبِاللَّيْلِ هُمْ يَهْجَعُونَ، رات کو بیدار رہتے تھے، جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کا انداز تھا، لیکن کس کام کے لیے؟ بیٹھکا بازی کے لیے؟ شور شرابہ کے لیے؟ ہنسی مذاق کے لیے؟ نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یا تو آپ کے پاک حلال روزی کی طلب کے لیے رات کو جاگنا پڑے۔ ایک شخص ہے بننے والا ہے، روزے کے عالم میں وہ دن کو بن نہیں پاتا، رات کو بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر ادھر بیٹھ کر بازی کر کے اپنے وقت کو گزارنا، یہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کا خون کرنا ہے۔ روزے کے مقصد کو، رمضان کے مقصد کو فوت کر دینا ہے۔ یا تو سو جائیے، یا حلال کام میں لگائیے، یا عبادت میں گزاریے۔ چوتھی کوئی صورت آپ کے لیے نہیں ہے۔ بس ادھر گھومنا، ادھر گھومنا، یہاں بیٹھنا، وہاں بیٹھنا، سحری کے وقت تک جاگنے رہنا اور سحری کھا کے سو جانا، یہ روزے کے مقصد کو فوت کر دینا ہے، رمضان کے مقصد کا خون کر دینا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر میں رہیے، یا تو حلال رزق کے طلب میں لگیے، یا پھر عبادت میں، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ سو جائیے۔ آپ سحری سے پہلے اٹھیے، تہجد پڑھ لیجئے، کوشش کیجئے کہ روزانہ تہجد ہو جائے۔ تہجد کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم مقام کیا دیا ہے جانتے ہیں؟ اس منصب کا نام ہے مقام محمود۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھی آتی ہے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما۔ اس مقام محمود کا اظہار کب ہوگا؟ میدان محشر میں۔ اور یہ مقام محمود کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے پیارے حبیب، رات کو تہجد پڑھا کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جو ملا ہے تو فرمائے گا کہ تہجد پڑھا کیجئے۔ وہ تو حضور کا منصب ہے، مقام محمود صرف حضور کا منصب ہے۔ کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی فرشتے کو یہ مقام نہیں ملا ہے۔
اور اسی مقام محمود پہ فائز ہونے کی وجہ سے حضور شفاعت کرنے والے ہوں گے، سب سے پہلے باب شفاعت کھولنے والے ہوں گے۔ لیکن امت کے جو افراد بھی تہجد کی عادت ڈالتے ہیں تو مقام محمود کا کچھ فیضان مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب مل جاتا ہے۔ تہجد کی عادت ڈالیے، تہجد کی عادت ڈالیے۔ ماہ رمضان میں تو ضرور کوشش کیجیے کچھ تہجد پڑھ لیا کریں، پھر اس کے بعد سحری کھائیے۔ سحری کے وقت بھی کوشش کیجیے دعا پڑھنے کی۔ استغفار بہترین عمل ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت اہل دل استغفار پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ قبول استغفار سحر کے وقت ہوتا ہے۔ 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مگر سحری کا جو وقت ہوتا ہے، جو سحر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت استغفار خاص طور سے قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس وقت کی بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ چاہے عطار ہو، فرید الدین عطار، مولانا روم ہو، امام رازی ہو، امام غزالی ہو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ سحر کے وقت آہ کرا دعا استغفار کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی خاص پہچان یہ ہے کہ سحر کے وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ سحری کا وقت صرف کھانے میں نہ لگ جائے، کچھ پہلے کھا لیجئے۔ یہ نہیں کہ گھڑی دیکھ رہے ہیں بس اب 5 منٹ باقی ہے، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ اذان ہو رہی ہے ادھر پانی پی رہے ہیں۔ نہیں، آپ روزے کو مذاق مت بنائیے، کچھ پہلے افطار کر سحری کھا لیجئے اور پھر اس کے بعد کچھ عبادت میں لگ جائیے۔ خاطوں سے استغفار سحری کا وقت، اللہ تعالیٰ اس استغفار کو بہت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، استغفار، کچھ وقت پہلے گھر پہنچ جائیے اور عادت ڈالیے۔ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجیے۔ یہ نہیں کہ بعد رکھی افطاری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، بس اللہ اکبر کی اذان آئی، اٹھایا کھجور منہ میں ڈال لی، بس ہو گیا۔ روزے کو روزہ بنائیے، روزے کو روزہ بنائیے، روزے کو رسم و رواج مت بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو ماہ مبارک آنے والا ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اس کا شان استقبال کر سکیں اور اس سے فیض حاصل کر سکیں، اور اس کے انوار و تجلیات اس کے ساتھ جو آنے والے ہیں، مولا تعالیٰ ہمارے سینے کی گہرائیوں میں انہیں سمو دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، سنت والا بنا دے، صحیح روزے دار بنا دے، اور جیسا روزہ رکھنے کی تو نے تعلیم دی ہے اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم کمزور بندے ہیں، ہم عاجز ناتواں بندے ہیں، شیطان کی مکاریوں سے بچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے دے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ کے یا اللہ تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم اقدام کریں اور کوششیں کرتے رہیں، اور مولا تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔